اس کے باوجود اللہ کے ہاں سب سے اونچا مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، لیکن آج علماء جب بھی درس دیتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا کی برائی پیش کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑنے کا درس دیا جاتا ہے، دنیا سے رخ موڑنے کا درس دیا جاتا ہے، خانقاہوں میں بیٹھ کر ہاتھوں میں ہزار لاکھ دانے کی تسبیح پکڑ کر یہ بتلایا جاتا ہے کہ ان تسبیحوں کو پھیرتے رہو، ان وظائف کو کرتے رہو، تمہیں دنیا کمانے کی ضرورت نہیں، دنیا سے بھاگو، تمہیں شادی کروانے کی ضرورت نہیں، شادی سے بھاگو گے تو کامیاب ہوگا۔ اور انہی کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مانگ کر کھاتا ہو، پیٹ پالتا ہو، اس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، جو شادی نہ کروائے، جو اس انداز میں رہے کہ دنیا والے اس کو اپنی مجلس میں جگہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، آپ اس کو اللہ کے قریب، اللہ کا دوست سمجھتے ہیں۔ وہ جی فلاں پیر صاحب تو بڑے پہنچے، بھئی کیا ہوا؟ کہتا ہے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پیشاب کرتا ہے، نہ پخانہ کرتا ہے، دیکھو کتنا پہنچا ہوا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، دین اسلام یہ ہے کہ کماؤ تو شریعت کے اصولوں کے مطابق کماؤ، خرچ کرو تو شریعت کے اصولوں کے مطابق خرچ کرو۔ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے، اور کوئی شخص اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ اس میں ایک سوال یہ ہوگا، بتلا کمایا کہاں سے تھا، اور دوسرا سوال ہوگا جو کمایا تھا وہ خرچ کہاں پر کیا ہے۔ کمائی اللہ کے اصولوں کے مطابق، خرچ شریعت کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم کے اندر رہتے ہیں۔ اسلام یہ ہے، اسلام کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اللہ نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے، یہ دنیا تمہاری ہے، یہ کافروں کی نہیں، یہ تمہاری ہے۔ اور فرمایا دنیا میں اللہ نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے اس کو بھولو نہیں۔ دنیا کو کافروں کے سپرد کر کے خانقاہوں میں نہ بیٹھو، یہ تمہارا امتحان ہے کہ تمہارے اندر خواہشات ہیں، تمہارے اندر حرص ہے، تمہارے اندر لالچ ہے، اور ادھر ایک اللہ کا حکم ہے۔ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اپنی حرص اور لالچ کو دیکھتے ہو، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ دعا کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی ساری اچھائیاں، ساری بھلائیاں مجھے عطا۔ عزیزو
اسلام صرف آخرت کا مذہب نہیں، آخرت حاصل کرنے کے وظائف صرف اسلام نہیں بتلاتا، اسلام مسلمان کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ تو نے اللہ کے قانون کے مطابق اپنے پیٹ کو کیسے بھرنا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اسلام یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اخلاقی، مادی، روحانی، نفسیاتی ایسے اصول بتلائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں پر عمل کرے تو اس کو جنت بھی مل جائے گی، جنت مفت میں مل جائے گی، اور وہ انسان دنیا کا سب سے ایک نمبر تاجر، سب سے ایک نمبر پر سب سے اعلیٰ ہوگا۔ کتنا اعلیٰ ہوگا؟ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار تاجر، امین، صاف کو تاجر، دھوکہ نہ کرنے والا، فراڈ نہ کرنے والا، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اسے نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، اسے تاجر جس کو ہم برا کہتے ہیں، جس کو جہنمی سمجھتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے اگر تم نے تجارت اسلام کے اصولوں کے مطابق کی تو قیامت کے دن تمہیں انبیاء کی صف میں کھڑا کیا۔ اس لیے عزیزو، اسلام کے اصولوں کو سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غربت سے پناہ مانگی جو غربت انسان کو کفر تک لے جائے، وہ مال مانگا جس مال میں خیر ہو، برکت ہو۔ آج ہماری حالت یہ کہ آپ کسی شخص کو پیسہ کمانے کے طریقے بتائیں، رزق کمانے کے طریقے بتائیں، تو وہ ان طریقوں پر عمل کرتا ہے جو ظاہری اور مادی طریقے ہوتے ہیں، اور اگر جو ذہنی، نفسیاتی اور روحانی طریقے ہیں ان پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام تو بس آخرت کا مذہب ہے، اور اسی وجہ سے ایک اور بہت سارا نقصان، وہ نقصان یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب دین اسلام آخرت کا مذہب ہے، یہ دنیا میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا، اس لیے میں دنیا جیسے چاہوں کماؤں، جہاں سے چاہوں پیسہ حاصل کروں۔ ایک مسلمان رشوت بھی لیتا ہے، مسلمان ہو کر سود بھی کھاتا ہے، مسلمان ہو کر کم توڑتا بھی ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان ہو کر چیز کے اندر ملاوٹ بھی کرتا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام کا دنیا کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے آج میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ انسان کے رزق میں برکت، اضافہ کیسے ہوگا، اور یہ موضوع ہم میں سے ہر شخص
कमाने का, माल को बढ़ाने का, अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए। अजीजों, आज मैं आपको वो उसूल बतलाऊंगा, लेकिन उन उसूलों से पहले एक बात ज़हन में रखने वाली है, वो ये है कि माल की, रिज़्क़ की बरकत होती क्या। हम बरकत ये समझते हैं कि किसी शख्स को कारून का खजाना मिलता है, हालांकि उसके माल से बड़ा बेबरकत माल दुनिया में किसी को नहीं। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। एक दिन कारून निकला, अपनी अबोताब से निकला, जाहो जलाल से निकला, अपने माल और अपनी हसीयत की नुमाइश करते हुए निकला। और हर दौर में हमारे जैसे मुसलमान भी होते हैं कि किसी की कार गुजर जाए, यार ऐसी मेरे पास नहीं होती, किसी की बिल्डिंग पर नजर पड़ जाए, बस अब मैं भी ऐसे ही बनाऊं। किसी के अच्छे कपड़े देख ले, खुसूसन हमारी औरतों में याद होता है, तो उसी पर चल पड़ती है। ये बरकत नहीं। और हाजी साहब भी सारी जिंदगी सूद का कारोबार करके, सूद खा के, रिश्वत लेके, कम तोल के, मिलावट करके कोठी बनाता है और उसकी पेशानी पर लिखता है हादा मिन फजली रब्बी। हालांकि वो फजले रब्बी नहीं है, वो अल्लाह का अज़ाब है, वो आग का कोड़ा है, वो उसके गले में पड़ने वाला जहन्नम का तोक है, इसलिए उसको हिसाब देना पड़ेगा। बरकत इस चीज का नाम नहीं। बरकत क्या है? बरकत यह है इंसान को उतना मिले जितने की इंसान को जरूरत से कम ना। दूसरा, आसानी से मिल जाए। तीसरा, हमेशा और मुसलसल मिलता है। एक आदमी को आज 1 लाख रुपए मिले और कल को उसके पास शाम के खाने के लिए भी पैसा नहीं, ये बरकत नहीं। हमेशा मिले और इंसान उसको इस्तेमाल भी कर सकता। कितने लोग हैं, पैसा कितना है खुद उस बेचारे को भी पता है कितना पैसा है, लेकिन एक गरीब 2-3 रोटी खाता है और अमीर बेचारा आधी भी नहीं खाता। क्या फायदा? 2-3 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर गाड़ी, उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, वो गाड़ी को चला के जा रहा है और चौधरी साहब बेचारे लैंड क्रूजर के साथ साथ भाग रहे हैं। भाई क्या हुआ? कहता है जो आधी रोटी खाई थी उसको हजम कर रहा हूं। ये बरकत नहीं है।